السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وطن کی محبت یہ ایک فطری عمل ہے۔ انسان کو اپنے جائے مولود سے، اپنی دھرتی، اپنے وطن کی مٹی سے الفت، انسیت اور محبت ہوا کرتی ہے، مگر زندگی کے ہر عمل کے اندر، حیات کے ہر پہلو کے اندر اور زیست کے ہر گوشے کے اندر ہمارے لیے قابل عمل اور قابل التفات حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ اور آپ کی سیرت کے عطا کردہ اصول ہیں۔ وطن کے ساتھ انسان کے قلب کا جو تعلق ہے وہ کس طرح اور کس معیار پر ہونا چاہیے، تو حضور کی سیرت میں ہمیں دیکھنا پڑے گا ہمارے لیے کیا رہنمائی ہے۔ تو آئیے حضور کی سیرت میں دیکھیں ہمیں حضور کی سیرت کے اندر کیا رہنما اصول اور کیا نمونہ ملتا ہے۔ امام سہیلی روض الانف کے اندر ایک عنوان قائم کرتے ہیں، حب الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وطنہ، حضور کی اپنے وطن کے ساتھ محبت، یہ ایک عنوان قائم کرتے ہیں۔ اس کے تحت ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ ورقہ بن نوفل نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو ایک بات یہ بتائی کہ آپ کی قوم آپ کی تکذیب کرے گی۔ حضور نے کوئی جواب ارشاد نہ فرمایا۔ دوسری بات یہ کہی کہ آپ کی قوم آپ پر مشکلات، تکالیف، آلام و مصیبت کے پہاڑ توڑے گی۔ حضور نے اس پر بھی کوئی جواب ارشاد نہ فرمایا۔ تیسری بات جو ورقہ بن نوفل نے حضور سے کہی کہ آپ کی قوم آپ کو آپ کے وطن سے نکال دے گی، اس پر میرے آقا نے فرمایا، اوا مخرجیہم، کیا مجھے وہ میرے وطن سے نکال دیں گے؟ امام سہیلی اس پہ فرماتے ہیں، ففی ھذا دلیل علی حب الوطن، یہ وطن کے ساتھ محبت کے اوپر دلیل ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب ہجرت کے دن مکہ سے باہر نکلے تو والضحیٰ کے چہرے کو مکہ کی جانب پھیر کر کہا، ما اطیبکی من بلد و احبکی الیہ، کہ تو مجھے بڑا محبوب ہے اے مکہ، اے مکہ تو بڑا پاکیزہ ہے، اگر میری قوم مجھے نہ نکالتی میں تجھے کبھی بھی چھوڑ کر نہ جاتا۔ حضرات، وطن کی مٹی سے جو خوشبو آتی ہے وہ مشک و عنبر سے زیادہ مشام جاں کو قرار بخشتی ہے۔ وطن کے در و دیوار آپ کی نظروں کو وہ چمک عطا کرتے ہیں۔ وطن کی فضا کے اندر ایک ایسی دوا ہوتی ہے جو انسان کو کئی امراض سے شفا عطا کرتی ہے۔ وطن آپ کو ایک عجیب حصار کے اندر رکھتا ہے اور ایک عجیب تعلق اور شناخت عطا کرتا ہے۔ انسان دنیا کے کسی بھی گوشہ کے اندر ہو، اس کا دل اپنے وطن کے لیے، اپنے دیس کے لیے بے قرار رہتا ہے۔ ان جذبات کے لیے حضور کی سیرت میں کیا نمونہ ہے؟ تو بخاری کی روایت ہے، اذا قدم من سفر فنظر الى جدورات المدینہ، بخاری کی روایت ہے حضور جب کسی سفر سے آ رہے ہوتے اور مدینے کی دیواریں نظر آنے لگتی، حضور اگر کسی سواری پر سوار ہوتے تو اس کو حرکت دیتے اور مدینے کی محبت کے اندر جلدی جلدی کرنا شروع کر دیتے۔ امام ابن حجر عسقلانی فتح الباری کے اندر اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، وفی الحدیث دلالۃ علی فضل المدینہ وعلی مشروعیت حب الوطن والحنین الیہ، کہ یہ حدیث اس سے وطن کے ساتھ محبت کی مشروعیت و جواز اور اس کے لیے مشتاق ہونا یہ ثابت ہوتا ہے۔ حضرات، اسی لیے ہمیں اپنے وطن سے، اپنے دیس سے، اپنی دھرتی سے محبت ہے۔ ہمارا وطن ملک پاکستان ہمیں اپنی جان سے زیادہ پیارا ہے۔ اس کی محبت ہماری رگوں کے اندر شامل ہے۔ ہماری رگوں میں جہاں جہاں خون دوڑتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ملک پاکستان کی محبت دوڑتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے یہ محبت خون میں اپنے اجداد سے پائی ہے۔ ہمارے اجداد نے اس ملک کی آبادی کے لیے اپنے ہنستے کھیلتے آباد گھروں کو چھوڑا، اس ملک کی شادابی کے لیے اپنے مال و متاع اور سرسبز کھیتوں کو چھوڑا، اس ملک کی شادابی کے لیے۔
یہ ملک ہمیں اپنی جانوں سے زیادہ پیارا ہے، یہ ملک قیامت تک قائم رہنے کے لیے بنا ہے، یہ میری آقا کی نگاہوں کا فیض ہے، یہ ملک اس کی بنیادوں کے اندر شہیدوں کا لہو ہے، اس ملک کے قیام کے لیے ماؤں نے اپنے لال دیے، عورتوں نے اپنے سہاگ دیے، پھر یہ وطن مارز وجود کے اندر آیا۔ دشمن نے بڑی کوششیں کر کے دیکھ لی، ماضی قریب کے اندر بھی ہمارے جوانوں نے جو دندان شکن جواب دیا، دشمن انگشت بدندان نظر آیا۔ حضرات، یہ دشمن نے فریب اور دسیسہ کاری کر کے دیکھ لی، وہ مستقبل کے اندر بھی کر کے دیکھ لے، اس دھرتی کے بیٹے، اس قوم کے بیٹے دشمن کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے کھڑے ہوں گے۔ اور میں اپنی قوم کے غیور نوجوانوں کو اس ویڈیو کلپ کے ذریعے پیغام دینا چاہتا ہوں، اگرچہ آج ہمارے چمن کی حالت ناگفتہ بے ہے، مگر یاد رکھیے ایک دن وہ آئے گا، ہم نے نا امید نہیں ہونا۔ حضور کی سیرت میں ہمیں نا امیدی نہیں ملتی۔ ایک روز آئے گا جب وہ صبح درخشاں ہم دیکھیں گے، مگر اس صبح تاباں کی طلوع کرنے کے لیے ہمیں کوشش کرنی پڑے گی، ہمیں میدان کے اندر اترنا پڑے گا۔ تو آج میں آپ کو وہ نسخہ، وہ طریقہ بتانے آیا ہوں کہ کس طرح آپ نے میدان کے اندر اترنا ہے۔ حضرات، آج یوم آزادی کی خوشی کے اندر آپ نے یہ عزم مصمم کرنا ہے، اپنے دل کے اندر ملک کی محبت اور اپنے ملک کے لیے کچھ کر گزرنے کا جذبہ پیدا کرنا ہے۔ جعفر ملی آبادی نے کہا تھا کہ وطن کے جاں نثار ہیں، وطن کے کام آئیں گے، وطن کے جاں نثار ہیں، وطن کے کام آئیں گے، ہم اس سرزمین کو آسماں بنائیں گے۔ اور یہ آسماں ہم نے ہی بنانا ہے، وہ دن دور نہیں کہ جب اس چمن میں وہ کلیاں پھوٹیں گی جن کی خوشبو سے پوری دنیا مست ہو جائے گی۔ وہ مظفر وارثی نے کہا تھا، وطن کی ریت ذرا ایڑیاں رگڑنے دے، وطن کی ریت ذرا ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے کہ پانی یہیں سے نکلے گا۔ اپنے وطن کے لیے کوشش کریں، میدان عمل میں نکلیں۔ اور میدان عمل میں کس طرح نکلنا ہے کہ حضور کی سیرت کے ساتھ آپ کو جڑنا پڑے گا۔ جب حضور کی سیرت کے عطا کردہ اصولوں کو سپر بنا کر میدان عمل میں اتریں گے تو پھر طاغوت کے تیر یہ ناکام ہو جائیں گے۔ اس مسموم فضا کے اندر اگر آپ نکلنا چاہتے ہیں پھر حضور کی سیرت کے ساتھ آپ کو جڑنا پڑے گا۔ اقبال کے بقول کہ تینت پاک مسلم گوہرست، آب و تابش از یم پیغمبرست، کہ مسلمان کی تینت وہ موتی ہے جو حضور کی سیرت کے سمندر سے تابش پاتی ہے۔ حضور کی سیرت میں آپ کو گم ہونا پڑے گا، پھر حضور کی سیرت میں گم ہو کر جب آپ موتی بن کر نکلیں گے تو آپ کے نور سے، آپ کی ضیاؤں سے طاغوت پگھلتا ہوا دکھائی دے گا۔ آپ کو کوشش کرنی پڑے گی، آپ کو ہی عمل کرنا پڑے گا۔ اس قوم کے آپ ہی وہ ستارے ہیں جنہوں نے اس قوم کے لیے کچھ کرنا ہے۔ جعفر ملی آبادی نے کہا تھا، بنانا ہے ہمیں اب اپنے ہاتھوں اپنی قسمت کو، ہمیں اپنے وطن کا آپ بیڑا پار کرنا ہے۔